حضرت عبدالشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پر ایک خاص پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبدالشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو 11ویں شریف ہے اس کا مقصد ہرگز لنگر نہیں تھا، اس کا مقصد ہرگز اس طرح کی ڈھول اور یہ تصویریں بنانا اور ان کو پوجنا نہیں تھا۔ آپ نے تو وہ نغمہ توحید تھا جو امت مسلمہ کو سنایا، آپ نے تو توحید کا پرچار کیا۔ اب دیکھیں آپ کی 11ویں شریف میں سے، آپ کی 11ویں شریف سے مراد ایک وہ دن ہے، اور دیکھیں اس کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، بٹ جو اصل کام تھا جو درس قرآن تھا، جس نے علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا جب تک اس امت کے اندر قرآن کا نور اور عشق رسول موجود ہے تب تک ان کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی قوم ان کے آگے ٹک نہیں سکتی۔ تو وہ درس قرآن آپ نے ہٹا دیا، وہ جو قرآن کی آیات تھیں، جو ان کا نغمہ تھا، جو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا تھا جینے کا، جو انسان کو بڑا بناتا تھا، جو وسعت سوچ دیتا تھا، جو معاف کرنے کا جذبہ، جو اللہ کی آیتوں کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، جو قرآن سے عشق رسول حاصل ہوتا تھا، وہ سب کچھ آپ نے مٹا دیا اور کرامتوں پر کرامتیں بیان کرنے لگ گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کرنے لگ گئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اور بھائی تم نے کیا کیا؟ تم مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کیا تم 5 وقت کے نمازی ہو؟ کیا تم تقویٰ کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے قریب وہ بندہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کرامتیں زیادہ کرے، جو یہ شعبدے بازیاں زیادہ کرے، جو اس طرح کے معاملات، اس کا معیار نہیں ہے اللہ کی قربت کا۔ اللہ کی قربت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہے۔ آپ جتنے متقی ہوگے، جتنے پرہیزگار ہوگے، جتنے گناہوں سے دور ہوگے، آپ اسی قدر اللہ کے زیادہ قریب ہوگے، اور یہی تعلیم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی۔ اب آپ کو چاہیے کہ جو نیگیٹو سائٹ ہے آپ اس کو اجاگر کریں کہ یار یہ بندہ غلط کر رہا ہے، بجائے کہ یہ کہ نیگیٹو سائٹ کو دیکھ کر آپ کہیں یار یہ ساری غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تو اللہ نے صرف ترجمہ ہی بتانا تھا تو سب کو کہہ دیتا جاؤ ترجمہ پڑھو میرا۔ کہا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ تو وہ ہمارے بزرگوں نے، حضرت عبدالشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، قرآن سے لوگوں کے دل کے زنگوں کو دور کیا، قرآن کی طرف لے کر ہے، اور آج اب قرآن سے ہٹا کر کرامتوں کی طرف، دم کروا لو، ٹانگ درد ہے وہ صحیح کرا لو، سر درد صحیح کرا لو، اس پہ جادو۔ یہ نہیں تھا دین کی حقیقت، یہ نہیں تھی دین کی حقیقت۔ دین کی حقیقت تھی قرآن سے محبت۔ قرآن آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، وہ گرد آلود ہو رہا ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں حضرت عبدالشیخ قادر جیلانی کی، وہ آپ کو بچا لیں گے، وہ آپ کو یہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میرا عرفان حاصل کریں، اور یاد رکھو میرا عرفان اس کو ہی ملے گا جو متقی ہوگا۔ یہ نہیں کہا جو عبدالشیخ قادر جیلانی کا نام لیوا ہوگا، یا جو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبت عقیدت اس بندے سے جس سے آپ نے قرآن سیکھا، لیکن یہ رشتہ تب تک ہی قائم ہے جب تک آپ نے بیچ میں قرآن رکھا ہے۔ اگر آپ نے قرآن نکال دیا، کوئی بزرگوں کا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں، تب تک ہی ساتھ ہے جب تک آپ قرآن کے ساتھ ہیں، جب تک آپ ان کے پاس جا رہے ہیں قرآن سیکھنے، عشق رسول سیکھنے، محبت رسول سیکھنے، جب آپ جا رہے ہیں کہ کیسے ہمیں حضور کی تعلیمات کا پتہ چلے، حضور کی قربانیوں کا پتہ چلے۔ یہ ہے حقیقت دین۔ یاد رکھیں کوئی کچھ نیا دکھا کر بتا دے تو اس کی طرف نہیں آپ نے اٹریکٹ ہوتے چلے جانا۔ حقیقت جو ہے وہی قرآن ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن کی طرف ہی آنا ہے، قرآن ہی زندگی ہے۔ آپ جتنی مرضی معرفت حق کی، جتنی مرضی مجلس محمدی کی باتیں کر لیں، حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ پہلے یہ سیکھیں، پہلے اس چیز کی طرف آئیں، اور یہی شریعت کے بغیر طریقت میں کوئی جگہ نہیں۔ یہی تعلیم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی۔